سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے آپ کا یہ موقف تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں تو پھر آپ عام انتخابات پہ راضی ہو سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی, ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا. اگر یہ الیکشن چاہتے ہیں تو یہ توڑ دیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کہ جو 125 آپ نے استعفے دیے نا وہ ایکسیپٹ کروا دیں. جائیں صبح جا کے اسپیکر کو کہیں کہ جی ہمارے استعفے ایکسیپٹ کریں اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. ہم خود اس بات کے دائی رہے ہیں کہ جی اگر اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کر دے اور سندھ اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ توڑ دے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ضمنی الیکشن ہو سکے, جنرل الیکشن ہوگا. تو آج رانا ثناءاللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ان کا موقف ذرا مختلف تھا. رانا صاحب کیا فرق ہے؟ جی, اس میں بنیادی فرق جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ چاروں صوبوں میں جو ہے وہ الیکشن ہو. اس وقت سندھ جو ہے وہ 200% اور پنجاب اور بلوچستان جو ہے وہ 110%. اس بات کے اوپر ان کے پاس آرگومنٹ بھی ہے اور وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے الیکشن کے حالات نہیں ہیں. اور سندھ کا خیال ہے کہ اگلے 6 ماہ تک وہ ری ہیبلیٹیشن کے پروسیس سے جو ہے وہ باہر آئیں گے. سیم جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. تو اگر بلوچستان اسمبلی اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ قائم رہتی ہیں تو پھر جنرل الیکشن تو نہیں ہو سکتے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس دن اپنے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد اپنے جو ہے وہ گیدرنگ اور اس دن جو انہوں نے لوگوں کا سمندر یہاں پہ لانا تھا اس میں ناکامی کے بعد یہ وہاں پہ اپنا پروگرام جو ہے وہ جو بھی تقریر ہے وہ ختم کرتے اور اس کے بعد آ کے ڈائلاگ کرتے گورنمنٹ کے ساتھ, اتحادی جماعتوں کے ساتھ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آنن فانن اٹھیں اور اٹھ کے جلسے میں اعلان کر دیں کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. تو اب اگر 2 صوبوں کی اسمبلیاں جو ہے وہ الیکشن میں جاتی ہیں, 2 کی نہیں جاتی, تو پھر ہمارے لیے پھر یہ چوائس ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ یا ان 2 صوبوں کے ساتھ جائے یا پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جائے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کیونکہ بلوچستان کی تمام جماعتیں بھی اس وقت ہماری اتحادی ہیں. خواہ وہ ان کا آپس میں وہاں پہ اختلاف ہے لیکن ہمارے پاس اتحاد ہے اور ہمارے ساتھ سب بیٹھے ہیں. اور سندھ کی جو میجر پارٹیاں دونوں ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں. تو ہم ان کی اس خواہش کو, ڈیمانڈ کو جو ہے وہ بالکل رد کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ سندھ اور بلوچستان الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. لیکن رانا صاحب آزاد کشمیر کا جو حال ہی میں بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ مل کر جو ہیں ان کی نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں. تو آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد کیا آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم الیکشن سے خوفزدہ ہیں تو یہ اس کی بھول ہے. پنجاب میں نے اپنی جماعت میں بھی یہ بات کی ہے کہ پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں ٹو لیڈ دی الیکشن کمپین. ہم سارے لوگ جو ہے وہ کیبنٹ چھوڑ کے الیکشن کمپین میں جائیں اور بھرپور طریقے سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے. اور کے پی کے میں جو ہے یہ جے جو آئی ایف, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے الیکشن لڑیں اور جو صورتحال اس وقت ہے نا اس سے 100 درجے حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی. ہم سن رہے تھے کہ دسمبر میں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے, تو وہ دسمبر میں واپس آئیں گے؟ دیکھیں جی, دسمبر میں آئیں یا جنوری میں آئیں, ایک بات طے ہے کہ نیکسٹ الیکشن کمپین جو ہے اس کو لیڈ میاں نواز شریف کریں گے. وہ اگر دسمبر میں آنے کی تو دسمبر میں آ جائیں, اگر جنوری میں آنے کی تو جنوری میں آ جائیں گے. لیکن ہم اس وقت اسمبلیاں توڑنے کا جو پروسیس ہے اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہتے. اچھا, اگر یہ توڑ دے گا الیکشن کروا دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکشن نہیں کروا, اگر توڑ دے گا تو اب الیکشن کروا دیں گے, بالکل کروا دیں گے, پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی. اچھا, لیکن ہم اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو یہ جو آپ کے کچھ ساتھی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے, ہم اسمبلی نہیں ٹوٹنے دیں گے,
ہم نے پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان توڑ لیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ باتیں غلط ہیں؟ نہیں، ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جو اسمبلیاں توڑنے کا ہے، اور اگر کوئی آئین اور قانون میں کوئی ہمارے لیے کوئی ممکن ہے کہ ہم اسمبلیوں کو بچا سکیں تو یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں بچانا چاہیے، ہم لیکن بچائیں رانا گے۔ صاحب یہ تو آپ مانیں کہ گورنر راج کا کوئی جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا نہیں، کہ میرا کوئی نہیں خیال، ہمارے پاس جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے وہ دی بیسٹ تو یہ ہے کہ گورنر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک۔ گورنر راج میں جو آئینی یعنی چیزیں ہیں کہ ان کو پورا کرنا، وہ میرا خیال ہے کافی مشکل ہے۔ تو 232 اور 234 کو سامنے رکھیں تو گورنر راج کا امکان نہیں ہے، کافی مشکل ہے۔ کافی مشکل ہے۔